ایم کیو ایم پاکستان زرداری صاحب کو صدر کے لیے ووٹ دے گی یا نہیں؟ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اہم وزارتیں کس کو ملنے والی ہیں؟ اور الیکشن کمیشن نے منع کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی، تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ان 3 پوائنٹس پہ آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کی۔ 9 مارچ کو پاکستان میں صدر کا اہم انتخاب ہونے والا ہے، اور لفظی گولہ باری چل رہی تھی ایم کیو ایم پاکستان میں اور پیپلز پارٹی میں، لیکن اب پی پی نے آصف زرداری صاحب نے ایم کیو ایم سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو صدارت کے لیے بہت زیادہ ووٹ ملیں۔ ان کے مد مقابل ہیں محمود اچکزئی صاحب، جو پی ٹی آئی یعنی جو ضم ہو گئی ہے سنی اتحاد کونسل میں، وہ ان کی طرفداری کر رہی ہے، حمایت کر رہی ہے۔ تو زرداری صاحب نے خفیہ اور کھلے رابطے کیے ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے، اور زرداری صاحب کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست کرتے ہیں، سب کو خوش کرتے ہیں، سب کا منہ بھرتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے اور سب خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ زرداری صاحب ایم کیو ایم کو کیسے مناتے ہیں، کیسے رام کرتے ہیں، کیا وعدے کرتے ہیں اور کیا کچھ انعامات کی بارش کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ زرداری صاحب کے دام میں آتی ہے، ان کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ ویسے آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ زرداری صاحب کو ووٹ دے گی یا نہیں؟ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے دیکھیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت توڑوا چکی ہے، ختم کروا چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی ایم کیو ایم پاکستان کے دم سے، اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے، ورنہ تو پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی تھی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، لیکن جیسے ہی ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی حمایت ختم کی اور وہ حکومت سے نکلی تو پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور پھر پی ڈی ایم بن گئی تھی، اور ابھی جو بنی ہے یہ پی ڈی ایم 2 بنی ہے۔ تو ایم کیو ایم نے اس حکومت میں رہنا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس پھر اپوزیشن میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو یہ ناراض کر چکے ہیں۔ تو دیکھیں، خبر یہ ہے کہ صدر تو بننا ہے زرداری صاحب نے اور وہ بن جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب جب ایم کیو ایم سے رابطہ کریں گے اور ان سے ہیلپ مانگیں گے تو ایم کیو ایم پاکستان کون کون سے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوتی ہے، اور ان مطالبات کا عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے سندھ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کراچی میں بہت کام ہے، بے تحاشا کام ہے کرنے کے، تو ایم کیو ایم کو چاہیے کہ کسی بھی طرح اچھے اچھے مطالبات منوائے پی پی سے، نون سے، اور کام کر کے دکھائے اور اپنی جو ہے وہ عزت بنائے، عزت بحال کرے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان جو ہے زرداری صاحب کو ووٹ دے گی صدارت کے لیے یا نہیں؟ دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں اور مسلم لیگ نون وفاقی حکومت بنا لی ہے۔ اب 12 وزراء ہیں، ان کا اعلان ہوگا، اور ایک سیاسی کیلکولیشن آپ کو یہ بتا دیں کہ فی الحال تو پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت میں آنے سے منع کر دیا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے اگلے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، کہ پیپلز پارٹی بھی وفاقی حکومت میں شامل ہو جائے گی۔ فی الحال جو ہے وہ جو نگران وزیر خزانہ ہیں شمشاد اختر صاحبہ، انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے، لوگوں کو امپریس کیا، اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے اور عالمی برادری بھی ان کو تعریف کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اچھی پلاننگ اور اقدامات کیے ہیں۔ تو فی الحال تو شمشاد اختر صاحبہ سے ہی کنٹینیو کروایا جائے گا خزانہ کو، اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جو خزانے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ سے بیٹھتے رہے ہیں اور اس حوالے سے فیصلے کرتے رہے ہیں اہم پاکستان کے، تو اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنائے جانے کی خبر ملی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی وزیر خارجہ نہیں بنے اور وزیر خزانہ بن کر بھی وہ ایک متنازع شخصیت رہے ہیں، خاص طور پہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہوں نے آئی ایم ایف کو بڑی بڑی باتیں کی تھی، دھمکیاں لگائی تھیں اور آئی ایم ایف کو ناراض کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈالر مزید بڑھتا چلا گیا اور اس کا بوجھ پڑا پاکستان کے عوام کے اوپر۔ تو وزیر اطلاعات جو ہیں وہ بننے کا چانس ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کا، خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا، اور خزانہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمشاد اختر صاحبہ نے اچھا کام کیا ہے۔ جو تیسرے نمبر کا پوائنٹ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس کو محفوظ کیا تھا، پھر محفوظ فیصلہ سنا دیا اور منع کر دیا کہ پی ٹی آئی حق نہیں رکھتی مخصوص سیٹیں لینے کا،
PTI جو کہ اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئی ہے اور اب اس کو سنی اتحاد کونسل کہا جاتا ہے ایوان میں. تو آپ جانتے ہیں کہ PTI کی کتنی سیٹیں بنتی ہیں؟ ریزرو PTI کی ریزرو سیٹیں بنتی ہیں 78 اور الیکشن کمیشن نے اس کا یہ حق چھین لیا ہے. اگر ہم قانونی طور پہ دیکھیں تو یہ فیصلہ صحیح ہے، لیکن عوام نے اس کو رد کر دیا ہے کیونکہ قانونی طور پہ یہ فیصلہ صحیح ہونے کے باوجود اخلاقی طور پہ غلط ہے. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ بر وقت سنی اتحاد کونسل نے جو ریزرو سیٹ کے لیے اپنی فہرستیں نہیں دی تھیں تو اس لیے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کوئی ریزرو سیٹ نہیں ملے گی. لیکن عوام اس بات سے ناراض ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تو لوگوں نے ہمدردی بڑھا دی عمران خان صاحب سے. جب انتخابی نشان چھینا گیا تو لوگوں کے دل پہ چوٹ لگی، اور جب خان صاحب پہ راتوں رات جو ہے وہ مقدمے کے فیصلے کیے گئے، سرپٹ گھوڑے کی طرح ان کے جو ہیں کیسز چلائے گئے جو پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں. عام آدمیوں کے کیسز تو 20-30 سال چلتے رہتے ہیں. خان صاحب کو راتوں رات سزا دی گئی تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو سیاسی مقدمات ان پہ قائم کر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کو نااہل کرنے کے لیے الیکشن سے. اور عوام نے پھر اتنا سارا ووٹ دیا، اتنا زیادہ ووٹ دیا کہ اس کے نتائج بدلنا بھی جو ہے ممکن نہیں تھا. حالانکہ خان صاحب سے بہت بڑی بڑی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس قسم کی جو پلاننگ کی گئی خان صاحب کو نااہل کرنے کی اور مجرم قرار دینے کی تو وہ الٹا گلے پڑ گیا اور ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو کتنے زیادہ ووٹ پڑے. اب جو ریزرو سیٹیں ان سے چھین لی گئی ہیں تو عوام میں ہمدردی کا اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور جب عوام کو لیگلی طور پہ موقع ملے گا تو وہ خان صاحب کو سپورٹ کریں گے. ویسے بھی اس حکومت کو 5 سال پورے کرنا ایک چیلنج ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ سادہ اکثریت سے حکومت نہیں بنی ہے، 2/3 تو بہت دور کی بات ہے. تو ایسی حکومتوں کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور پھر چھوٹے موٹے لوگ بھی بہت ہی نخرے کر رہے ہوتے ہیں. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مشکل سے 2 سال ہی چل پائے، لیکن حکومتوں کے جو ریفارمز اور پلاننگ کے نتیجے آتے ہیں تو وہ 2-3 سال بعد ہی آتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کو اور PDM-2 کو اس حکومت کا فائدہ تبھی ہوگا جب وہ 5 سال پورے کرتے ہیں. اور اگر خان صاحب اس حکومت کو نہیں چلنے دیتے اور الیکشن ٹائم سے پہلے ہو جاتے ہیں تو دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب کو اور زیادہ ووٹ پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آلریڈی بہت زیادہ ووٹ پڑا ہے اور اب ریزرو سیٹیں بھی چھین لی گئی ہیں. تو یہ سب کچھ اگلے الیکشن میں ملٹیپلائی ہوگا عوام کی طرف سے. تو ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں. تو ویلاگ دیکھنے کا شکریہ.